رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی طرف جائیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا ہوں اتنا کسی نبی کو اور رسول کو نہیں ستایا جتنا میں اس کے راستے میں ستایا گیا ہوں. اور حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر آتے زخموں سے چوٹ تو آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے زخموں پر مرہم پٹی کرتی تسلی دیتی. دوسری طرف حضرت ابو طالب ان کی تسلی دیتے اور پھر ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتے اور پھر مقابلہ کرتے. لیکن ایک سال ایسا آیا جسے ہم مسلمان ماں الحزن کہتے ہیں, غم کا سال کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. چند دنوں کے بعد قومی سکھم خار بیوی جو تھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. اب ذہنی طور پر اس طرح محبت اور پیار باہیں پھیلانے والا کوئی نہ رہا. تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کر طائف کی بستی کی طرف چلتے ہیں کہ شاید وہاں کے لوگ ان کا دل پسیج جائے اور میرے اوپر ایمان لے آئے. جب وہاں پر جاتے ہیں تو ان ظالموں نے حد کر پتھر بسائے, آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے اور آپ کے تلووں تک خون بہتا ہے. لیکن جب جبرائیل امین آتے ہیں کہ اللہ کے حبیب اگر مجھے حکم دیں تو میں ان ظالموں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں تو ان کے لیے رحمت کی دعا مانگوں گا کہ شاید ان میں سے کوئی ایمان لے کر آ جائے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم پوردہ ہو کر واپس پلٹتے ہیں, واپس آتے ہیں, اب زخموں پر ظاہر طور پر اس طرح جس طرح وہ مونس و غمخوار بیوی اور جس طرح مونس و غمخوار بچہ زخموں پر جو دل کے زخم ہوں, جو ظاہری زخم ہوں, ان پر مرہم پٹی رکھنے والا کوئی نہ تھا. تو کیا ہوتا ہے, اب رات میں سناٹے حتیم کے پاس آرام کرنا ہوتے ہیں تو کیا جبرائیل امین تشریف لے کر آ جاتے ہیں کہ اے زخموں سے چور چور میرے محبوب, میں تو کسی کو اس طرح چھوڑ نہیں دیا کرتا, جو میری طرف آتا ہے ایک بار پڑتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے, اور تو میرا حبیب ہے اور تم نے میرے لیے زخم سہی, میرے لیے دم سہی. اگرچہ آج باہیں پھیلا کر میرا استقبال کرنے والا اس طرح مونس و غمخوار کوئی نہیں, تو میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے. میں اپنے بہترین نمائندے جبرائیل کو تیرے دربار میں بھیج رہا ہوں, جو تیرے قدموں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو مس کر کے تجھے اٹھا رہا ہے. اٹھ, براق تیرے استقبال میں اس پر سوار ہو, اور میں بھی تیرا منتظر ہوں, اور جتنی بھی آسمانی مخلوق ہے وہ تیرے انتظار کر رہی ہے. اور قرآن نے پوچھا ہے کہ اس سدرہ کے مقام کا ذرا مشاہدہ تو کرو جہاں پر اللہ کی تمام نورانی مخلوق اکٹھی ہو گئی تھی, اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب ہمارا حبیب آئے, اور ہم اس کو انتظار کر رہے ہیں. وہی انبیاء کرام کی جماعت بیت المقدس میں استقبال کرتی ہے, اور پھر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتی ہے, اور پھر ہر آسمان پر علیحدہ اپنے مقام کے مطابق ان کے استقبال کرتی ہے. پلٹتا ہوں پھر اسی بات ہے بلال اور جنید کوئی بھی ہو, جب کوئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے ہر جو عزیزت سہتا ہے اللہ کا عزیزت دیتا ہے, اس کے رسول بھی عزت دیتے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا عزت ملا, ان دکھوں کا مداوع کیسے کیا گیا, میرے اندر سکت نہیں کہ بیان کر سکوں. ہمارے پاس قسمت ہے کہ ہمارے درمیان آج علامہ محمد انور قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں, جو ہمارے علوم کے انتہائی حیثیت اور بڑے جلیل فضلاء میں سے ہیں. اور ماشاءاللہ حمید آدم خان جو دارالعلوم محمدیہ بورسیہ کی ذیلی شاخ ہے, جہاں پر 450 زیادہ طلباء و طالبات دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کی تحقیقات ہوتی ہے, جو ان کی پرنسپل اور کتابی سمجھ مجاز آئے ہیں. آج انہی کی زبان سے سنتے ہیں کہ اللہ جل اپنے حبیب کو جو جس نے ساری دکھ سہے, کس کی ساری طرح ہونے والے اللہ جل کے آجا فرمائے. وہ ذات کیا ہے, معراج کیا ہے, معراج کیا درس کرتی ہے, انہی کی زبان سے سنتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا جناب علامہ محمد انور قریشی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور ہم تمام آباء منتظر
علامہ محمد انور حسین صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشد، یا نبی، یا نبی. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام. غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے.